پیچھے بات جو ہم ابھی تک کر چکے ہیں کہ تناؤ کیا ہوتا ہے، سٹریس کسے کہتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم ایک چیز طے کر چکے تھے ابھی تک کہ ہمارے ماحول میں کوئی بھی چیز وقوع پذیر ہوگی تو اس کے کچھ نہ کچھ نتائج میرے اور آپ کے، ادھر آگے آ جائیں، ادھر آگے، ہاں، کوئی نہ کوئی نتائج جو ہیں اس کے میری جسمانی، نفسیاتی یا پھر ذہنی کیفیت پر اثر انداز ہوں گے. یہ بات ہم کر چکے ہیں. اور پھر مزید ہم نے یہ بات بھی سمجھی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تناؤ چونکہ بہت زیادہ ہو گیا اور تناؤ کی وجہ سے کچھ کر ہی نہیں پائے زندگی میں، یہ تناؤ نہ ہوتے تو میں اکلوتا تھا گھر کا کمانے والا، تو بس میں تو اسی کمائی میں ہی لگا رہا تو کچھ کام آگے ہو ہی نہیں سکا. ٹھیک ہے، تو یہ تناؤ کا باعث بنا. تو ہم نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہ بات سمجھ لی کہ تناؤ سے انسان جو ہے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا. تو آج یہ موضوع ہے، آج ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کیا وجہ ہوئی کہ ہم لوگ تناؤ کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بھرپور، اتنے بھاری بھرکم تناؤ سے آپ اتنا عظیم انقلاب جو ہے وہ آپ نے برپا کر دیا. تو اب تناؤ کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں، یعنی سٹریس کی دو کیفیتیں، ایک ہے منفی تناؤ اور ایک ہے مثبت تناؤ. ایک ہے ہیلدی سٹریس اور ایک ہے نیگیٹو سٹریس. ٹھیک ہے، اب یہ کیسے طے ہوگا کہ جو تناؤ مجھ پر پڑ رہا ہے یہ مثبت ہے یا منفی ہے؟ میں نے کہا کہ ہم ارد گرد کے ماحول کو نہیں روک سکتے کہ ہر چیز اپنی جگہ سٹینڈ سٹل ہو جائے. ٹھیک ہے، چیزیں ارد گرد وقوع پذیر ہوتی رہیں گی، مگر اب وہ جو تناؤ مجھ پر پڑ رہا ہے ان چیزوں کا، میں نے اس میں سب سے پہلی چیز دیکھنی ہے یہ تناؤ میرے لیے مثبت ہے کہ منفی ہے. وہاں سے آگے پھر میرے اور آپ کا کام شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم تعریف یہ کر لیں کہ مثبت تناؤ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھ لینی ہے اب اپنی چیزیں. وہ کون سا تناؤ ہے جو مثبت ہوگا؟ نمبر ایک، جس تناؤ کے نتیجے میں تعلق مع اللہ میں اضافہ ہو جائے. جس تناؤ کے نتیجے میں تعلق مع اللہ میں آپ کا اضافہ ہو جائے تو اس تناؤ کو کیا کہیں گے ہم؟ آپ سالانہ اجتماع پر جاتے ہیں، آپ کسی درس پہ جاتے ہیں، 2-3 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے، لک دورہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ ہر جگہ درد، کبھی ٹانگ سیدھی نہیں کر پا رہے، یہ نہیں کر پا رہے، مسائل ہوتے ہیں نا. مگر جب اٹھ کے جاتے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ ایمان بڑھا ہے. مشقت کی ہے مگر ایمان بڑھا ہوا نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے. تو تناؤ تو تھا مگر اس کا آپ پر کیا اثر ہوا؟ مثبت اثر ہوا. ٹھیک ہے، مثبت اثر ہوا اور اس سے تعلق مع اللہ میں آپ کا اضافہ ہوا. تو تعلق مع اللہ میں اضافہ اگر ہو کسی تناؤ کے نتیجے میں تو وہ کیا ہوگا؟ مثبت تناؤ ہوگا. دوسرا، نفسیاتی صحت خراب نہ ہو. انسان کی نفسیاتی صحت خراب نہ ہو کسی تناؤ کے نتیجے میں. تیسرے درجے کام یہ ہے کہ امید مرنے نہ پائے. کسی تناؤ کے نتیجے میں اگر یہ کیفیت آپ کی پیدا ہو جائے، امپاسبل ہے، اب نہیں ہو سکتا. اب وہ تناؤ آپ کے لیے کیا ثابت ہوا ہے؟ وہ مثبت نہیں ہے، اب آٹومیٹیکلی وہ منفی بنتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس تناؤ کو بھی ہم مثبت کہیں گے. چوتھا کام یہ ہے کہ جد و جہد کا جذبہ جو ہے وہ بیدار رہے، انسان آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو. ٹھیک ہے، آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ تناؤ کو ہم نے خود کوئی نہ کوئی معنی دینا ہے. بے روزگاری ایک تناؤ ہے جی، روزگار نہیں لگا ہوا، تناؤ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ایک گھر میں جاتے ہیں، وہاں پہ ایک نوجوان ہے، وہ 2 بجے تک نہیں اٹھتا، بے روزگار ہے، اور گھر والے کہتے ہیں انہوں کو ٹینشن ہی نہیں. گھر والوں کو ہے، جو بے روزگار ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے.
اس کے مقابلے میں آپ ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں جو 4 کنال کا ہے اور اس طرح کے 4-5 کنال کے اور بھی ان کے 4-5 گھر ہیں. کاروبار اتنا ہے کہ وہ سمیٹا نہیں جا رہا, رات کو سونے کے لیے دوائیاں لے رہے ہیں. اس کو تو بالکل تناؤ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اس کو تو پوری رات نیند نہیں آنی چاہیے تھی, وہ 2 بجے تک نہیں اٹھ رہا, اور یہ جو ہے 4 بجے اٹھ کے اپنے سارے کاروبار کی لسٹیں بنا رہا ہے کہ آج یہ ہونا ہے, آج یہ ہونا ہے, آج یہ ہونا ہے. تو چیزوں کو مطلب ہم نے خود دینا ہے, چیزوں کو مطلب ہم نے خود دینا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو سونا چاہیے تھا یا اس کا کیا ہونا ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہم لاجک بناتے ہیں اس لاجک پہ انسان نہیں چل رہے ہوتے, اس ذہن پہ اس انداز میں نہیں چل رہے ہوتے. اصل ہے ان چیزوں کو ہم نے لینا کیسے ہے. اب ایک اور چیز آپ دیکھ لیں, آپ روڈ پر جا رہے تھے یہاں سے موٹر وے پہ جا رہے تھے, بڑی اچھی گاڑی تھی, سارا کچھ تھا, اور آپ نے ایک ٹائم بھی پورا تھا, آپ نے کہیں پہنچنا تھا. ایک دم گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے. آپ باہر نکلتے ہیں, اپنی گاڑی دیکھتے ہیں, ٹائر پنکچر ہے. آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک کیا کریں باہر نکل کے, ایک ٹھڈا ماریں ٹائر کو, زبردست سی گالی نکالیں آگے پیچھے, اور اگر بچے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے 2-4 انہیں بھی سنائیں, خبردار اب کو بولا, چپ کر کے بیٹھے رہو, مجھے ٹائر بدل لینے دو اب, ٹھیک ہے. اور تھرو آؤٹ آپ جو ہے گالیاں دیتے دیتے ٹائر اپنا بدلیں. اور اس کے بعد ایک طرز عمل کیا ہے, آپ باہر نکل کے ٹائر کو دیکھیں, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں, اور کہیں بس ابھی آفت آ گئی ہے, چلو اب دیکھتے ہیں اس کا کیا حل ہے. ٹائر کیفیت وہی ہے, مطلب کس نے دیا اس کو. آپ کے گھر میں گلاس ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے, ایک ہے آواز آئی کوئی نہیں خیر ہے, بچے ہیں ٹوٹ جاتا ہے. ایک ہے کیسے ٹوٹا, یہ نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا. تو گلاس ہے, اس کو مطلب آپ نے خود دیا. تو ارد گرد ماحول بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے, بہت کچھ, وہ ایک تناؤ کا باعث ہوتا ہے. میں اس کو مثبت بنا رہا ہوں کہ منفی. اور اکثر ہم اپنے آپ پر ان چیزوں کو اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ جو ہماری اپنی نفسیاتی صحت ہی ہم بگاڑ لیتے ہیں, نفسیاتی صحت کو ہی ہم بگاڑ لیتے ہیں بالکل. اور پھر ایک نا امیدی ہمارے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب یہ کہ مثبت نتائج جب آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائیں تو 2 کام کرتے, 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ آگے جاتے ہوئے نظر آئیں گے. نمبر 1, آپ کوئی بڑا کام کرتے نظر آئیں گے. یہ آگے پیچھے کی کھٹ پٹ جو ہے نا آپ کو روکے گی نہیں, آپ کا موڈ آف نہیں کرے گی, آپ کی دوڑ کو روکے گی, بلکہ وہ کیا ہے, آپ کو مزید ایندھن دے گی, آپ مزید جدوجہد کرتے پائے جائیں گے. نمبر 2, فکر آخرت میں آپ پختہ سے پختہ تر ہوتے جائیں گے اگر ہر تناؤ کو آپ مثبت بنا لیں گے اپنے لیے. ٹھیک ہے, ہر تناؤ کو مثبت بنا. اچھا, ایک لفظ ہے بے چینی, انگریزی میں کہتے ہیں اینگزائٹی. یہ ہوئی ہے کبھی کسی کو؟ سر وہ ٹائم بتائیں جب نہیں ہوتی. بے چینی, اینگزائٹی, مجھے بڑی بے چینی ہے, یہ کب ہوتی ہے؟ جب کسی چیز کا انتظار کرنا پڑے. یہ سوال ہے بڑا, یہ کب بے چینی اور اینگزائٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے ہمیں؟ یہ ہماری شخصیت کا ایک بڑا اہم پہلو ہے, بڑا اہم پہلو ہے. ہم اپنے حصے کا کام اگر نہ کریں نا, ہم اپنے حصے کا کام نہ کرتے پائے جائیں, تو جو بہت سے تناؤ ایسے میری اور آپ کی زندگی کے ہیں جن کو میں نے خود لینا ہے. وہ تناؤ مجھ پر رہنا چاہیے. اگر وہ تناؤ میں نہیں لوں گا تو وہ کل کو بے چینی بن جائے گا. ایک تناؤ تھا, مثبت تناؤ تھا, آپ دفتر آئے, دفتر میں آگے کام کریں, ٹائم پہ آئیں, ٹائم پہ آ کے اپنا کام کریں, جو کام ملے وہ کام کو آپ بخوبی انجام دے کریں. یہ کیا ہے؟ ایک تناؤ ہے, دفتر میں آئیں گے تو کوئی نہ کوئی کام ملے گا, کچھ ہوگا. اب نہ کریں,
لٹکائی جائیں لٹکائی جائیں لٹکائی جائیں، اینڈ پہ کیا بنے گا؟ پھر وہ بے چینی بنے گا. کوئی پوچھے گا بے چینی کیوں بنا ہے؟ جی ان کا مسئلہ ہے. ان کا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے اپنے تناؤ کو صحیح مینج نہیں کیا. جو جس وقت کرنے کا کام تھا آپ نے کیا ہی نہیں، آپ اس کو لٹکاتے رہے. اب آگے سے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب آخری ڈیڈ لائن آ گئی ہے، اب آپ کے ہاتھ پاؤں کام، اب آپ تمام غلطیاں کرتے پائے جا رہے ہیں، کیونکہ اب آپ وہ کم وقت میں وہ زیادہ کام کرنا چاہ رہے تھے جو روٹین میں ہونا تھا. روٹین میں تو پھر بے چینی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر واقعی انسان کی نفسیاتی صحت خراب ہوتی ہے. پھر امید مرنی شروع ہو جاتی ہے انسان کی. ہم نے بے چینی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے ہمیشہ. ہم اپنے آپ کو ہمیشہ پازیٹیوٹی میں رکھیں. کام آتے رہیں گے، چیزیں ہم پر پڑتی رہیں گی، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو ایک مثبت رخ دینا ہے. اور مثبت رخ کی میں نے 4 چیزیں آپ کو بیان کی، ذرا دہرا دیں تو 4 کام ذرا دوبارہ ریپیٹ ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج ان کو یاد کر لیں، کل ہم ان کو اپلائی کریں گے. کل انہی 4 چیزوں کو ہم اپلائی کرنے پہ جائیں گے انشاءاللہ، ایک ایکسرسائز کریں گے. جی پہلا کام کیا ہے؟ مثبت تناؤ کسے کہیں گے؟ نہیں توجہ نہیں، تعلق مع اللہ کو بڑھائے. تعلق مع اللہ کو بڑھائے، ماشاءاللہ. اور توجہ بھی لے کے جانا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا. جی نمبر 2. نہیں، یہ تو نتائج ہیں اس کے. نمبر 2 امید نہ ٹوٹنے پائے. نمبر 2 کیا ہے؟ امید نہ ٹوٹنے پائے. جی نمبر 3. جد و جہد کرنے کا جذبہ بیدار رہے. ٹھیک ہے جی. اور آخری مقصد اعلیٰ ہو، اچھا کام آپ نے کرنا شروع. وہ نہیں، وہ تو نتائج میں آئے گا. جی نفسیاتی صحت خراب نہ ہو. نفسیاتی صحت خراب نہ ہو. تو یہ کیا ہے؟ اب اس تناؤ کے نتیجے میں جو ہے انسان جد و جہد بھی کرتا پایا جائے گا، فکر آخرت بھی اس کی جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی. ہر عمل کو جو ہے وہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، میں نے اپنی پوری کوشش جو ہے کی ہے. تو انشاءاللہ یہیں تک آج ہم رکیں گے. آج ہم نے مثبت تناؤ اور منفی تناؤ کو سمجھنے کی کوشش کی. اور منفی تناؤ کیا ہے؟ وہ اس سے الٹ ہو جائے گا. تعلق مع اللہ کمزور ہوتا جائے، امید مرنی شروع ہو جائے، انسان کے اندر آگے کام کرنے کا جذبہ جو ہے وہ ختم ہوتا جائے، اور آخری نفسیاتی صحت بھی خراب ہونی جب شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں آپ نے تناؤ کو، اپنے ایک عام تناؤ کو اپنے لیے منفی بنا لیا ہے. تو اس کو کسی طرح مثبت بنانا ہے. کل سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، کچھ ایک ایکسرسائز کریں گے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے تناؤ ہیں کہ جنہوں نے ہماری نفسیاتی صحت کو خراب کر دیا. ہم کیا غلطی کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم کیا اپنی سوچ کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، اور سوچ کو ڈیوائیڈ کر کے پھر ہم دیکھیں گے کہ آیا کہ وہ کون سے تناؤ ہیں جن کو ہم نے فکری سطح پر رکھنا ہے، وہ کون سے تناؤ ہیں میری زندگی کے جن کے حوالے سے مجھے پریشان رہنا چاہیے، اور وہ کون سے تناؤ ہیں جن کی پریشانی کا مجھے اظہار بھی کرنا چاہیے. ہم کرتے کیا ہے اپنی زندگی میں؟ بہت سے ایسے تناؤ جن کی مجھے صرف فکر ہونی چاہیے، ان کو میں اتنا الارم جنریٹ کر دیتا ہوں کہ وہ پریشانی کا اظہار بھی کرتا پایا جاتا ہوں. وہ میری اپنی شخصی کمزوری ہوتی ہے، میری اپنی شخصی کمزوری ہے. اور پھر بعد میں پھر میں دوسروں کو بھی تناؤ کا باعث، دوسروں کے تناؤ کا بھی باعث بنتا ہوں. یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم خود بہتر ہو جائیں، اور دوسرا اگر میری موجودگی کی وجہ سے لوگوں کو تناؤ ہوتا ہے وہ بھی بہتری آنی شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.